بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی طہارت جلد المیتۃ ونحوہا۔ یہ فصل ہے مردار کے چمڑے اور اس کی مثل کے پاکی کے بیان میں۔ یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ کالقراضی۔ مردار کا چمڑا، مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے دباغت حقیقیہ کے ذریعے سے، جیسے کہ ببول کا درخت، مراد ببول کے درخت کے پتے۔ دباغت کہتے ہیں چمڑے سے بدبو اور ناپاک تری کو دور کرنے کو، ناپاک رطوبت کو دور کرنے کو کہتے ہیں دباغت۔ اب وہ نمک کے ذریعے سے ہو یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے ہو یا پھر دھوپ وغیرہ میں ڈال کر کے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نمک وغیرہ ڈال کر کے جو اس کی بدبو کو اور اس کی تری کو دور کیا جاتا ہے چمڑے سے، اس کو کہتے ہیں دباغت۔ تو مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے دباغت حقیقیہ سے، جیسے کہ ببول کا درخت۔ دباغت حقیقیہ یہ جیسے کہ نمک یا ببول کے درخت کے پتے، ان سب چیزوں سے جو دباغت دی جاتی ہے اسے دباغت حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور جو دباغت دھوپ میں ڈال کر کے یا پھر اس پر مٹی ڈال کر کے، مٹی رگڑ کر کے کی جاتی ہے، اسے دباغت حکمی کہتے ہیں۔ تو اس کو دباغت حقیقیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ببول کا درخت، تو ببول کے درخت کے پتوں سے چمڑوں کی رطوبت، ناپاک رطوبت کو اور اس کی بدبو کو دور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بدبو اور اس کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ دباغت حقیقیہ میں آتا ہے۔ وبالحکمیت کالتطریب والتشمیس الا جلد الخنزیر والآدمی۔ اور نجاست حکمیہ، دباغت حکمیہ سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے مردار کی، جیسے کہ مٹی رگڑنا، چمڑے پر مٹی رگڑنا اور چمڑے کو دھوپ میں ڈال دینا، یہ بھی دباغت کی قسم میں آتا ہے۔ یعنی کہ چمڑے پر اس طرح مٹی رگڑ دینا کہ چمڑے کی بدبو اور اس کی رطوبت ختم ہو جائے، تو اس سے بھی وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ دباغت جو آتی ہے وہ دباغت حکمی کے اندر آتی ہے۔ ایسے ہی چمڑے کو دھوپ میں اس طرح ڈال دینا کہ اس کی بدبو اور رطوبت ختم ہو جائے، تو یہ دباغت بھی دباغت حکمی کے اندر آتی ہے۔ اور ان دونوں سے بھی چمڑا یا جو کھال ہے مردار کی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مگر خنزیر اور آدمی کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوگی۔ کسی بھی چیز سے خنزیر اور آدمی کی کھال پاک نہیں ہوگی۔ خنزیر کی کھال ناپاکی کی وجہ سے، کیونکہ وہ نجس العین ہے، تو بالکل وہ خنزیر ہی ہے، نجس ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اور آدمی اس لیے کہ آدمی کی شرافت کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے، اس وجہ سے اس کی کھال بھی پاک نہیں ہوتی۔ وَتَطْهِرُ الزَّكَاةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَعْقُولِ دُونَ لَحْمِهِ عَلَى أَصَحِّ مَا يُفْتَى بِهِ۔ اور ذبح شرعی یہ غیر معقول کی کھال کو پاک کر دیتی ہے یا پاک کر دیتا ہے، اس کے گوشت کو نہیں، اصح مذہب کے مطابق جس پر فتویٰ ہے، اصح قول کے مطابق جس پر فتویٰ ہے۔ یعنی کہ شرعی طور پر جو ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، ان کو شرعی طور پر جو ذبح کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جو طریقہ ہے، تو اگر شرعی طریقے پر ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کر دینے سے ہی ان کا چمڑا، ان کی کھال پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جانور غیر معقول ہے تو اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا ہے۔ غیر معقول کا
چمڑا تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن غیر معقول یعنی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا چمڑا تو ذبح کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا ہے۔ اصح قول یہی ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ لَا يَنْجِسُ بِالْمَوْتِ كَالشَّعْرِ وَالرِّيشِ الْمَجْزُوزِ وَالْقَرْنِ وَالْحَافِرِ وَالْعَظْمِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ دَسْمٌ، اور ہر وہ چیز جس میں خون سرایت نہ کرے، جس میں خون نہ بہے، وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے مر جانے کی وجہ سے، موت کی وجہ سے، جیسے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال، اور کٹے ہوئے بال، سر اور داڑھی کے کٹے ہوئے بال، اور سینگ اور کھر، اور وہ ہڈی جس پر چربی نہ ہو، وہ ہڈی جس پر چربی نہ ہو، اور ہر وہ چیز جس میں خون سرایت نہ کرے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے مر جانے کی وجہ سے، جیسے کہ سر اور داڑھی کے بال کٹے ہوئے، سر اور داڑھی کے کٹے ہوئے بال، اور والقرنی والحافری والعظمی ما لم یکن بہ دسم، اور سینگ اور کھر اور وہ ہڈی جس پر کہ چربی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں مر جانے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی، چاہے انسان کے ہو یا پھر جانور کے۔ تو مر جانے کی وجہ سے، انسان یا جانور کے مر جانے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ والعصب نجس فی الصحیح، اور پٹھا ناپاک ہے صحیح قول کے مطابق۔ صحیح قول یہی ہے کہ پٹھا جو ہے وہ ناپاک ہے۔ ونافجۃ المسک طاہرۃ کالمسک واکلہ حلال، اور مشک کی تھیلی پاک ہوتی ہے جس طرح کے مشک، اور اس کا کھانا حلال ہے۔ یعنی کہ ہرن کے پیٹ میں جس چیز کے اندر مشک ہوتی ہے، خوشبو، تو وہ چیز بھی پاک ہے مشک کی طرح ہی، مشک بھی پاک ہے اور وہ چیز بھی پاک ہے، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ والزباد طاہر تصح صلاۃ متطیب بہ، صلاۃ متطیب بہ، اور زباد پاک ہے اور اس کی خوشبو لگانے والے کی نماز درست ہے۔ زباد ایک جانور ہے بلی کے جیسے، بلی کے جتنا بڑا ہی ہوتا ہے وہ جانور، اور اس کے اندر بھی ایک خوشبو پائی جاتی ہے، تو اس خوشبو کو جو لگا کر کے نماز پڑھے اس کی نماز بھی درست ہوتی ہے، اور اس جانور کو کھانا بھی جائز ہے۔